بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، زمانہ رضاعت کی تیسری ویڈیو پیش خدمت ہے۔ اس ویڈیو میں ہم زمانہ رضاعت میں پیش آنے والے واقعات، شک صدر، 3 اجنبیوں کا ذکر اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکہ کی گلیوں میں گمشدگی پر بات کریں گے۔ پارٹ 3، شک صدر۔ یوں تو جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے تمام واقعات محیر العقول ہیں، لیکن سب سے حیران کن واقعہ شک صدر کا ہے۔ مکہ مکرمہ سے واپسی کے بعد تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مائی حلیمہ سے پوچھا، اماں میرے بہن بھائی دن بھر کہاں غائب رہتے ہیں؟ بیٹا بکریاں چرانے جاتے ہیں۔ مائی حلیمہ نے جواب دیا، پھر میں ان کے ساتھ کیوں نہیں جاتا؟ کیا تمہارا بھی جانے کو جی چاہتا ہے؟ ہاں اماں، بہتر ہے کل سے تم بھی جایا کرنا۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبیلے کے دیگر بچوں کے ساتھ بکریاں چرانے لگے۔ ایک دن سب بچے پہاڑ کے دامن میں واقع ایک وادی میں ہنس کھیل رہے تھے کہ ناگاہ 3 اجنبی کہیں سے نمودار ہو گئے۔ ان میں سے ایک چپ چاپ آگے بڑھا اور جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑ کر پہاڑ کی چوٹی کی طرف چل پڑا۔ دوسرے بچے وقتی طور پر خوفزدہ ہو کر بھاگ اٹھے مگر پھر واپس آ گئے۔ ان معصوموں کے ننھے ذہنوں میں یہی آیا کہ یہ کوئی دشمن ہے جو ہمارے دوست کو قتل کرنے کے در پہ ہیں۔ ناظرین کرام، نہ تو بچوں میں اتنی طاقت تھی کہ انہیں روک سکتے اور نہ ہی 3 توانا مردوں سے اپنے دوست کو چھڑا سکتے تھے۔ تاہم انہیں قتل سے باز رکھنے کے لیے بچوں نے جو زبانی طور پر کوشش کی، اس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ معصومانہ جملے، ہر جملہ غم اور بے چارگی کا مرقع۔ آپ لوگوں نے اسے کیوں پکڑ لیا ہے؟ یہ ہم میں سے نہیں ہے، یہ تو سردار قریش کا بیٹا ہے، ہمارے پاس صرف رضاعت کے لیے آیا ہے، یتیم ہے، اس کا باپ مر چکا ہے، اس کو مار کر آپ کو کیا ملے گا؟ کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ اجنبیوں نے بچوں کی باتوں پر کان دھرنے کے بجائے جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمین پر لٹا دیا۔ اب تو سب ساتھیوں کو یقین ہو گیا کہ یہ لوگ ہمارے پیارے دوست کو مار ڈالیں گے۔ اس موقع پر ان معصوموں نے جو پیشکش کی وہ معصومانہ فداکاری اور جان نثاری کی تاریخ میں سنہری حروف سے لکھی جائیں گی۔ انہوں نے کہا، اگر آپ نے بہرحال قتل کرنا ہی ہے تو ایسا کیجئے، اس کو چھوڑ دیجئے اور اس کے بدلے ہم میں سے جس کو آپ کا جی چاہے مار ڈالیے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، تماشا گاہ عالم میں کیا کیا مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ کبھی حقیقی بھائی برادران یوسف کا کردار ادا کرتے نظر آتے ہیں اور کبھی رضائی بھائی اور ساتھ کھیلنے والے دوست اپنی معصوم جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے بےتاب نظر آتے ہیں۔ اجنبیوں نے پھر بھی کوئی توجہ نہ دی اور اپنے کام میں مشغول رہے۔ ایک نے جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے پر ہاتھ رکھ کر نیچے کی جانب کھینچا تو سینے سے ناف تک شگاف پڑ گیا۔ بچوں نے یہ منظر دیکھا تو دہشت زدہ ہو کر اپنے گھروں کی طرف بھاگ نکلے۔ مائی حلیمہ کہتی ہیں، دوپہر کا وقت تھا، ہم گھر میں بیٹھے تھے کہ اچانک میرا بیٹا چیختا چلاتا ہوا دوڑتا آیا، او امی، او ابو، میرے قریشی بھائی کی خبر لیجئے، اگرچہ مجھے امید نہیں ہے کہ آپ اسے زندہ دیکھ سکیں۔ میرا کلیجہ دھک سے رہ گیا۔ قصہ کیا ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ ہم ادھر کھڑے تھے، اس نے ہانپتے ہوئے وادی کی طرف اشارہ کیا کہ اچانک ایک آدمی آیا اور اس کو پکڑ کر پہاڑ کی چوٹی کی طرف لے گیا، پھر اسے لٹا کر اس کا سینہ چیرنے لگا۔ مجھے کچھ پتہ نہیں پھر کیا ہوا۔ وہ بچہ جو سب کی آنکھوں کا تارا تھا اور پھر پرائی امانت تھا، اس کے بارے میں یہ وحشتناک خبر سن کر خدا جانے مائی حلیمہ کے دل پر کیا بیتی ہوگی۔ انہیں تو یہ سوچ سوچ کر ہول آتا ہوگا کہ اگر خدا نخواستہ ایسا کچھ ہو گیا تو میں اس کی ماں اور دادا کو کیا جواب دوں گی۔ یہ خبر سنتے ہی حلیمہ پہاڑ کی طرف سر پٹ بھاگ اٹھیں، پیچھے پیچھے ان کے شوہر اور قبیلے کے دیگر افراد بھی دوڑ پڑے۔ وہ 3 اجنبی کون تھے؟ وہ 3 اجنبی جو جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑ کر لے گئے تھے، وہ حقیقت میں 3 فرشتے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مطہر کی مزید تطہیر کے لیے بھیجے گئے تھے۔ ان فرشتوں کے بارے میں روایت ہے کہ وہ جب جبریل امین اور ان کے 2 ساتھی میکائیل اور اسرافیل تھے۔ جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت ہی دلچسپ پیرائے میں خود تفصیلات بیان فرماتے ہیں۔ ان میں سے ایک کے ہاتھ میں برف سے بھرا ہوا سونے کا تشت تھا، برف کی جگہ زمزم کا بھی ذکر ہے۔ انہوں نے مجھے انتہائی لطافت اور آرام سے لٹا دیا اور میرے سینے پر ہاتھ پھیر کر اسے کھول ڈالا۔ اندر سے میرا دل نکالا، اس سے بھی چیرا اور اس میں سے ایک سیاہ داغ نکال کر پھینک دیا اور کہا، یہ وہ جگہ ہے جہاں سے شیطان انسان پر اثر انداز ہوتا ہے۔
اس کے بعد دل کو برف کے پانی سے اچھی طرح دھو لیا اور اس کو ایمان، حکمت اور سکینہ سے بھر دیا، پھر اس کو بند کر کے اوپر نور کی مہر لگا دی۔ مہر اتنی نورانی تھی کہ اس سے خیرہ کن شعائیں پھوٹتی تھیں اور اس میں ایسی برودت اور راحت تھی کہ اس کی ٹھنڈک مجھے آج تک اپنی رگ رگ میں اور جوڑ جوڑ میں محسوس ہوتی ہے۔ اس کے بعد دل کو سینے میں اپنی جگہ پر جما کر حسب سابق میرے سینے پر ہاتھ پھیرا تو اسی وقت شگاف بند ہو گیا اور سوائے ایک باریک لکیر کے کوئی نشان باقی نہ رہا۔ اس سارے عمل کے دوران کسی بھی مرحلے میں مجھے کسی قسم کی تکلیف محسوس ہی نہیں ہوئی۔ اسی دوران قبیلے والے قریب آ پہنچے۔ فرشتے اس وقت بھی میرے پاس موجود تھے مگر میرے سوا کسی کو نظر نہیں آ رہے تھے۔ سب سے آگے اماں بین کرتی ہوئی آ رہی تھیں، ہائے ضعیفہ، ہائے بے یارہ، ہائے یتیمہ۔ اماں تو بین کر رہی تھیں اور فرشتے مجھے اپنے سینے سے چمٹا رہے تھے اور میرے سر اور پیشانی پر بوسہ دے رہے تھے۔ جب اماں نے کہا ہائے ضعیفہ تو فرشتوں نے میرا ماتھا چوما اور کہا کیا ہی عمدہ ضعیف ہے۔ جب اماں نے کہا ہائے بے یارہ تو فرشتوں نے میرا ماتھا چوما اور کہا کیا ہی عمدہ بے یار ہے۔ جب اماں نے کہا ہائے یتیمہ تو فرشتوں نے میرا ماتھا چوما اور کہا کیا ہی عمدہ یتیم ہے۔ اماں نے کہا شاید تو ہی انہیں سب سے زیادہ کمزور نظر آیا تھا کہ انہوں نے جرم ضعیفی کی سزا تجھے قتل کر ڈالا۔ تو فرشتوں نے پھر مجھے چوما اور کہا کتنا اکرام ہے آپ کا اللہ کے ہاں، اگر آپ جانتے کہ آپ کے ساتھ کیسی کیسی بھلائیوں کا ارادہ کیا جا رہا ہے تو آپ کو بے پایاں مسرت حاصل ہوتی۔ ابھی تک اماں کی نظر مجھ پر نہیں پڑی تھی۔ جب مزید قریب آئیں اور مجھے زندہ دیکھا تو حیران رہ گئیں، کہنے لگیں ہائے یہ کیا، میں تجھے اب تک زندہ دیکھ رہی ہوں۔ پھر مجھ پر جھک گئیں اور مجھے اپنے سینے کے ساتھ چمٹا کر دیوانہ وار چومنے لگیں۔ میں صدقے تجھ پر کیا مصیبت آ پڑی تھی۔ میں نے جو کچھ پیش آیا تھا بیان کیا تو بعض لوگ کہنے لگے بچے پر کسی بھوت پریت کا سایہ ہو گیا ہے، اس لیے اس کو فلاں کاہن کے پاس لے چلو تاکہ وہ کوئی ہیلا منتر کرے۔ میں نے بتیرا کہا میں ٹھیک ہوں اور مجھے کسی عذاب وغیرہ کی کوئی شکایت نہیں ہے، مگر کون سنتا تھا۔ وہ مجھے ایک کاہن کے پاس لے ہی گئے۔ ان کی زبانی قصہ سنا تو کہنے لگا تم لوگ ذرا چپ کرو، مجھے بچے سے پوچھنے دو جس پر گزری ہے، وہی صحیح بتا سکتا ہے۔ مجھ سے پوچھا تو میں نے من و ان سارا واقعہ بیان کر دیا۔ میری بات ختم ہوتے ہی وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا اور مجھے اپنے بازو میں بھینچ کر چلانے لگا، اے عرب والو، اے عرب والو، ایک بڑی مصیبت نزدیک آ گئی ہے، اس لڑکے کو مار ڈالو، اس کے ساتھ ہی مجھے بھی مار ڈالو۔ لات و عزیٰ کی قسم، یہ زندہ رہا تو تمہارے دین کو بدل ڈالے گا، تمہیں اور تمہارے آباء و اجداد کو بے وقوف قرار دے گا، تمہاری شدید مخالفت کرے گا، تمہارے دیوی دیوتاؤں کو من گھڑت اور خود ساختہ کہے گا اور بالکل ہی نیا اور انوکھا دین پیش کرے گا۔ اماں کو اس کی لا یعنی خرافات پر بے حد غصہ آیا۔ انہوں نے مجھے کھینچ کر اس کے بازوں سے نکال لیا اور اس کے خوب لتے لیے۔ تو بالکل ہی پاگل اور دیوانہ ہے، اگر مجھے پتا ہوتا کہ تو ایسی لغو بکواس کرے گا تو میں اس کو تیرے پاس لاتی ہی نہ۔ تجھے مرنے کا ایسا ہی شوق ہے تو اپنے لیے کوئی قاتل تلاش کر، اس معصوم بچے کو تو میں ہرگز قتل نہ کرنے دوں گی۔ مائی حلیمہ کا غصہ اپنی جگہ، لیکن اس کاہن کے کمال میں کوئی شک نہیں، اس کی تمام پیشن گوئیاں حرف بحرف درست ثابت ہوئیں۔ اس کے بعد ہم سب اپنے گھروں کو واپس چلے آئے۔ میرے سینے سے زیر ناف تک تسمے جیسا باریک نشان جو نظر آتا ہے یہ اسی شک کے صدر کی یادگار ہے۔ اندیشہ۔ اس واقعے سے مائی حلیمہ کے شوہر کو یہ اندیشہ لاحق ہو گیا کہ کہیں بچے کو سچ مچ ہی کوئی غضب نہ پہنچ جائے، چنانچہ انہوں نے مائی حلیمہ کو مشورہ دیا، حلیمہ اس بچے کی بے حساب برکتوں کی وجہ سے فلاں گھرانہ ہم سے حسد رکھتا ہے، بچے کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے مجھے یہ سب انہی لوگوں کا کیا دھرا نظر آتا ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ اب اس امانت کو واپس لٹا دیا جائے۔ مائی حلیمہ کا جی تو نہیں چاہتا تھا مگر حالات کو دیکھتے ہوئے چاروں ناچار متفق ہو گئیں اور ایک دن جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیدہ آمنہ کے حوالے کرنے کے لیے روانہ ہو گئیں۔ مکہ کی گلیوں میں گمشدگی۔ مکہ کی گلیوں سے گزرتے ہوئے مائی حلیمہ سے جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں کھو گئے۔ مائی حلیمہ نے بہت تلاش کیا مگر مل نہ سکے، تھک ہار کر عبد المطلب کو مطلع کیا، وہ بھی بے حد پریشان ہو گئے۔ اسی وقت حرم کعبہ میں تشریف لے گئے اور منظوم دعا پڑھی، الہی میرے کندھوں پر سواری کرنے والے محمد کو لوٹا اور مجھ پر احسان فرما دے، تو نے اس کو میرا مددگار بنایا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ زمانہ اس کو مجھ سے دور کر دے اور وہ مجھ سے دور ہو جائے، تو نے ہی اس کا نام محمد رکھا ہے۔ اس کے بعد متعدد لوگ تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔
بالآخر آپ وادی تہامہ میں ایک درخت پر کھڑے ہوئے مل گئے، مگر چونکہ عبد المطلب نے کافی عرصے سے آپ کو نہیں دیکھا تھا لہٰذا پہلی نظر میں پہچان نہ سکے اور پوچھنے لگے، لڑکے تم کون ہو؟ انا محمد بن عبداللہ ابن عبد المطلب، جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا۔ عبد المطلب نے بے تابانہ کہا، تجھ پر میری جان قربان، میں ہی ہوں عبد المطلب تیرا دادا۔ یہ کہتے ہوئے بے تابانہ آگے بڑھے اور آپ کو اٹھا کر سینے سے لگا لیا، اور پھر سرور و غم کی ملی جلی کیفیت میں دیر تک روتے رہے۔ مکہ مکرمہ پہنچے تو اس کی بازیابی کی خوشی میں آپ نے اہل مکہ کی دعوت کی اور بکریاں اور گائیں ذبح کیں۔ جب مائی حلیمہ سیدہ آمنہ کے پاس پہنچی اور جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس کرنے لگیں تو سیدہ آمنہ نے پوچھا، حلیمہ کیا بات ہے؟ آج تو خود ہی اس کو لے آئی ہے، حالانکہ اس سے پہلے تو اس کو اپنے پاس رکھنے کی بے حد مشتاق تھی۔ رضاعت کی مدت ختم ہو چکی ہے اور میں اپنی ذمہ داری بطریق احسن ادا کر دی ہے، اب مجھے ڈر لگتا ہے کہ اسے کوئی حادثہ پیش نہ آ جائے۔ مائی حلیمہ نے اصل وجہ چھپانے کی کوشش کی، مگر سیدہ آمنہ بہت ذہین خاتون تھی، کھٹک گئیں، کہنے لگیں، یہ بات نہیں ہے، اصل واقعہ کچھ اور ہے، بہتر یہی ہے کہ تو سب کچھ سچ سچ بتا۔ جب مائی حلیمہ نے دیکھا کہ یوں جان چھڑانی مشکل ہے تو شک صدر کا سارا واقعہ بلا کم و کاس بیان کر دیا۔ سیدہ آمنہ نے پوچھا، کیا تیرے خیال میں اس پر شیطان قسم کے کسی جن کا اثر ہو گیا ہے؟ نہیں، مائی حلیمہ نے جواب دیا۔ سیدہ آمنہ نے کہا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم شیطان اس پر کسی طرح اثر انداز ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے بعد سیدہ آمنہ نے بوقت ولادت ظاہر ہونے والے واقعات بیان کیے اور کہا، ایسے مبارک بچے پر شیطان کا دور کیسے چل سکتا ہے؟ بہرحال تو اسے چھوڑ جا اور خوش خوش واپس چلی جا۔ عبد المطلب نے رضاعت کے عوض اتنا کچھ دیا کہ حلیمہ ہر لحاظ سے مسرور و شادمان اور الوداع ہو گئیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ ناظرین کرام، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہم سب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جان سکیں اور نئے آنے والی ویڈیو کے بارے میں آپ کو مطلع کر سکیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔